صاحب نے کہا کسی کو کہ آپ کو میں ایک تعویذ دے رہا ہوں، یہ غصے کا تعویذ ہے، یہ تعویذ آپ اپنے پاس رکھ لو جیب میں، صرف آپ نے جس وقت غصہ آئے تو تعویذ کھول کے پڑھنا ہے اور ایسے کر کے پڑھنا ہے، بس جس وقت آپ پڑھیں گے نا تو یہ تعویذ اپنا اثر دے گا۔ تو انہوں نے اس پہ کچھ لکھ کے اس کو دے دیا۔ جب اس کو پہلی دفعہ غصہ آیا نا تو اس کو صرف یہ یاد رہا کہ میرے پاس تعویذ تھا۔ اس نے تعویذ نکالا تو تعویذ پہ لکھا تھا مجھے غصہ آیا ہوا ہے۔ تو جو ہی اس کو پتہ لگا مجھے غصہ آیا ہوا ہے تو ایک دم اس نے دیکھا کہ جیسے غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے نا، غصہ غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں نبی نے کہا ہے علم نافع حاصل کرے، انہوں نے بھی کہا ہے علم نافع حاصل کرے۔ جو علم غیر نافع ہے نا وہ آپ پر برڈن ہے۔ مطلب آپ نے ریل سن لی، دیکھ لی، امریکہ میں یہ ہو گیا، فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا، فلانی جگہ فلانے اداکار کو گولڈ میڈل مل گیا، فلانے یہ کیا ہے، یہ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ علم غیر نافع ہے۔ اور علم نافع وہ ہے، اور فرق دونوں میں کیا ہے؟ علم غیر نافع آپ کے دماغ پر بوجھ ہے بس، یعنی آپ کو یاد ہے، میموری ہے بس، اور علم نافع وہ ہے جو آپ کو اندر سے تبدیل کر دیتا ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ سانس کا اور روح کا کیا تعلق؟ ایک ہمارا جو مذہب ہے نا، دین، اس کا ایک لیجسلیشن ہے، قانون ہے اس کا۔ جس طرح پاکستان کا دستور ہے کہ بھئی جو یوں کرے گا اس کو اتنی سال سزا ہوگی، کوئی کسی میں محکمے میں کوئی بھرتی کرانا ہے تو اس کا یہ ہوگا، پنجاب کو اتنا کوٹا ملے گا، ایک قوانین ہے نا۔ تو جو ہماری لیجسلیشن ہے نا وہ ہماری فقہ ہے۔ آپ کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، جو میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ بہت گہرا تعلق ہے۔ اس دنیا میں جو سب سے بڑا تعلق ہے نا انسان کا، وہ اپنے خالق کے ساتھ ہی ہے۔ بے شک۔ اور یہ جو جس دھاگے سے بندھا ہوا ہے نا، اس دھاگے کا نام سانس ہے۔ آج ہمارے ڈاکٹر صاحب جو میرے بھائی بھی ہیں، مجھے جو سب سے زیادہ ان کی بات اپیل کرتی ہے کہ ان کو غصہ نہیں آتا، کیونکہ وہ غصہ نہ آئے لوگوں کو اس بات کی تلقین بھی کرتی ہیں اور اس کے کورسز بھی کراتے ہیں۔ آج ہم ان سے سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ انسان کو غصہ کیوں آتا ہے اور غصہ قابو کرنے کے لیے چھوٹا سا ایک مشورہ دیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں افضل بھائی، تو آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اس طرح محبت سے میرے بارے میں بات کی۔ جذبات تو انسان کی زندگی کے بہت ہی ضروری کمپوننٹس میں سے ایک ہے۔ جب کسی کو خوشی ہوگی، آپ مجھے ملیں گے ایک سال کے بعد تو میرے دل میں خوشی کے جذبات آئیں گے۔ اس طرح کوئی شخص کسی کو گالی دے گا تو آپ اس کے ذہن میں ایک غصے کے جذبات اس کے ذہن میں آئیں گے۔ اسی طریقے سے اس کا کوئی پیارا اس سے ناراض ہو جائے گا تو ایک فرسٹریشن پیدا ہوگی۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جذبات بری چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جذبات کسی مقصد کے تحت انسان کو دیے ہیں۔ ان جذبات کی وجہ سے تو انسان کو تحریک ملتی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اندر نفرت کا جذبہ آتا ہے، محبت کا جذبہ آتا ہے، حسد کا جذبہ آتا ہے، مختلف جذبے آتے ہیں۔ اچھا، جو جذبے ہیں نا جی، یہ ہمارے خیال کا سایہ ہیں۔ جو ہمیں خیال آئے گا نا اس کا ایک سایہ ہوگا۔ اگر آپ کا میرے دل میں محبت والا خیال ہے تو جو آپ کے جذبے آئیں گے وہ محبت والے ہوں گے۔ اگر کسی کا کسی کے بارے میں خیال ہی غضب والا ہے تو جذبہ بھی غلط والا ہوگا۔ اصل مسئلہ اس جذبے کا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ جذبہ آتا ہے تو ہم اس جذبے کو اپنا آپ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ٹیکنیکل ٹرم کے اندر اسے کہتے ہیں کہ ہم اس جذبے کو انرجی دے دیتے ہیں۔ جب وہ انرجی دیتے ہیں نا تو جو بھی جذبہ ہو، چاہے حسد کا ہو، چاہے نفرت کا ہو، چاہے وہ کسی کے خلاف کسی کو پوزیس کرنے کے بارے میں اوور جذبہ ہو، یا انا بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، تو جو بھی جذبہ جب آپ اس کو انرجی دے دیں گے وہ غصے میں کنورٹ ہو جائے گا۔ لہٰذا جذبے کا آ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو سنبھال سکتے ہیں کہ نہیں سنبھال سکتے، اور اگر ہم اس کو سنبھال لیں گے تو وہ جذبہ اپنی جگہ پر موجود رہے گا، ہم اس کو استعمال کریں گے، لیکن وہ ہمارے اندر غصے کا ایلیمنٹ نہیں پیدا کرے گا۔ اچھا، غصے کا ایلیمنٹ بننے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے ویسے تو بہت حصے ہیں، مگر اس میں سمجھنے کے لیے دماغ کے 2 حصے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے جو لاجیکل ہے، جو اصول کو جانتا ہے، جو پرابلم سالونگ ہے، جو آؤٹ آف باکس سولوشن کرتا ہے، یعنی آپ نے کوئی نیا ہی سولوشن اپنا نکال لیا، یعنی وہ قانون میں کہیں نہیں تھا لیکن آپ نے آؤٹ آف باکس نیا سولوشن نکالا۔ یہ جتنی ہماری فیکلٹیز ہے نا ہمارے دماغ کی، یہ غصے کی حالت میں شٹ ہو جاتی ہیں اور یہ کام ہی نہیں کرتی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص غصے میں بول رہا ہو، اگر آپ اس کو اس وقت نصیحت کریں گے یا کوئی لاجیکل بات کہیں گے، اصول سمجھانے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا وہ دماغ بند ہوا ہے۔
تو لہٰذا غصے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ غصے کی حالت میں آدمی جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلے غلط ہوتے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ نے اتنی بڑی بات کہہ دی, انہوں نے یہ کہا کہ غصے کی حالت میں آدمی ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. یعنی اتنی, اور ان کا یہ کہنا ہے, مطلب میں اس کو کوئی شریف فتویٰ نہ سمجھیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ غصے کی حالت سے باہر نکلیں تو دوبارہ کلمہ پڑھیں اور دوبارہ آپ ایمان کی حالت میں آئیں, کیونکہ آپ ایمان کی حالت سے نکلے ہوئے تھے. اب آپ کا سوال یہ کہ اس کے لیے کریں کیا؟ دیکھیں, اس کے لیے کرنے کی صرف ایک چیز ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو اپنے قابو میں لے آئیں. یعنی جب غصے کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو یہ جذبہ انسان کو قابو کر لیتا ہے, اور وہ جو چاہتا ہے وہ اس سے کرواتا رہتا ہے. اس کے ہاتھ کو کہتا ہے اس کے منہ پہ مار, وہ تھپڑ مار دیتا ہے. وہ کہتا ہے گولی نکال اور اس کو گولی مار دے. وہ یہ کہتا ہے چھت پہ چڑھ اور چھلانگ لگا کے خودکشی کر لے. وہ یہ کہتا ہے کہ تو جا کے نا ایسا کر ان کے گھر میں آگ لگا دے, یا تو اس کو ماں کی گالی دے دے. تو وہ جذبہ انسان کو قابو کر لیتا ہے. ہم نے کرنا صرف یہ ہے کہ جذبہ موجود ہے, لیکن ہم نے اس جذبے کو قابو کر لینا ہے. اور اس کے قابو کرنے کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ہوش میں رہیں. یعنی ایک بہت, میں آپ کو بتاؤں, ایک صاحب نے کہا کسی کو کہ آپ کو میں ایک تعویذ دے رہا ہوں, یہ غصے کا تعویذ ہے, یہ تعویذ آپ اپنے پاس رکھ لو جیب میں. صرف آپ نے جس وقت غصہ آئے تو تعویذ کھول کے پڑھنا ہے, اور ایسے کر کے پڑھنا ہے. بس جس وقت آپ پڑھیں گے نا تو یہ تعویذ اپنا اثر دے گا. تو انہوں نے اس میں کچھ لکھ کے اس کو دے دیا. جب اس کو پہلی دفعہ غصہ آیا نا تو اس کو صرف یہ یاد رہا کہ میرے پاس تعویذ تھا. اس نے تعویذ نکالا تو تعویذ پہ لکھا تھا مجھے غصہ آیا ہوا ہے. تو جو ہی اس کو پتہ لگا مجھے غصہ آیا ہوا ہے, تو ایک دم اس نے دیکھا کہ جیسے غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے نا, غصہ غائب ہو گیا. تو کتنی آسان بات ہے کہ اگر ہم صرف جس وقت غصہ آئے یہ یاد رکھیں کہ مجھے غصہ ہے, اس سے کیا ہوگا, اس سے ایک دم وہ جذبہ الگ ہو جائے گا, میں الگ ہو جاؤں گا, اور فیصلہ کرتے وقت میں فیصلہ کروں گا جو بھی حالات کے مطابق ہوگا, مگر غصے کی رو میں فیصلہ نہیں کروں گا. ایک بات. دوسرا یہ ہے خاموش ہو جائیں. تو اس وقت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ لیٹے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہوئے تو چلنا شروع کر دیں, اور چلنا شروع ہو جائے پانی پینے چلے جائیں. تو یعنی آپ موقع کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں. یہ تو ہے غصے کو اسی وقت ہینڈل کرنے کا. باقی یہ کہ سوچو بچار کر کے اپنی حیثیت کا اندازہ لگائیں, پتہ کریں میں کیا چیز ہوں, غصہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. تو وہ اندر سے آدمی جتنا امپروو ہوتا جاتا ہے اتنا غصہ اس کے قابو میں آنا شروع ہو جاتا ہے. بے شک, ماشاء اللہ. اس کے علاوہ کل ہم ایک بات کر رہے تھے علم اور آگہی کی. ہاں, اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تو. جی ضرور ضرور. ہاں دیکھیں نا, ایک میں کبھی کبھی نا یار افضل بھائی یہ بات سوچتا ہوں کہ ہمارے کچھ بزرگ تھے جنہوں نے کہا علم و بس کریں ہو یار, اکو الف تیرے درکار. یہ ہمیشہ آپ کو ہمارے ماموں بھی کہتے تھے. ہاں کہتے ہیں علم و بس کریں ہو علم یار, و بس کریں اکو الف تیرے درکار. یعنی تمہیں صرف الف چاہیے, یعنی حالانکہ الف بے پہ یہ تک ہے, اس پر ایک کوئی الف کافی ہے. اچھا, بہت لوگ یہ سمجھتے رہے کہ اس کا مطلب یہ کہ الف سے اللہ ہوتا ہے, تو بس اللہ کے بارے میں جان لو اور کچھ مت جانو. اچھا, اسی طرح کا ملا چھوڑ دے علم کتاباں دا, کی تو چایا ہے بھار عذاباں دا, وضو کر لے شوق شراباں دا, تیرے اندر باہر پلیتی ہے, اساں عشق نماز جو نیتی ہے, بل بھول گئے مندر مسیتی ہے. مجھے بتائیں, مسجد کو بھول جانا, مندر کو بھول جانا, یہ اچھی بات ہے؟ تو یہ بزرگوں نے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا. لیکن دوسری طرف آپ نبی پاک کی حدیث سنیں کہ علم حاصل کرو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک. میں کہتا ہوں یار یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ تھے, ولی اللہ تھے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اپوزٹ کیوں کہا کہ علم نہ حاصل کرو, علم یہ درمیان میں کیوں ایسا؟ پھر ایک دن ایک اور بابا جی ہمارے تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, چلے گئے دنیا سے, بابا جی نیک ہوئے. انہوں نے سمجھائی یہ بات, کہنے لگے پتر جو نبی نے کہا ہے نا, یہ ان بزرگوں نے بھی, ان کے نوکروں نے بھی یہی کہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں نبی نے کہا ہے علم نافع حاصل کرے, انہوں نے بھی کہا ہے علم نافع حاصل کرے. جو علم غیر نافع ہے نا وہ آپ پر برڈن ہے. مطلب آپ نے ریل سن لی, دیکھ لی, امریکہ میں یہ ہو گیا, فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا, فلانی جگہ فلانے اداکار کو گولڈ میڈل مل گیا, فلانے, یہ کیا ہے, یہ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ علم غیر نافع ہے. اور علم نافع وہ ہے, اور فرق دونوں میں کیا ہے, علم غیر نافع آپ کے دماغ پر بوجھ ہے بس, یعنی آپ کو یاد ہے, میموری ہے بس, اور علم نافع وہ ہے جو آپ کو اندر سے تبدیل کر دیتا ہے. تو علم اور آگہی میں یہ فرق ہے, جو آگہی ہے وہ علم نافع ہے, اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک حاصل کرو. کوئی بھی چیز. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ایک بڑا ہی اجڑ قسم کا ایک شخص آیا, ظاہر صحابی ہوں گے, تو اجڑ سے مطلب ان کا باڈی ساری جسہ اور کپڑے شپڑے یا تابی ہوں گے. تو وہ آئے تو حضرت علی نے بڑے ادب سے ان کو کہا, تو ان کا کیا ہے,
تو نے کہا یہ میرے استاد ہیں. حضرت علی نے کہا, لوگوں نے حضرت علی کو کہا تو آپ کے استاد ہیں, حضرت علی تو علم کا مطلب ہے ایک سمندر. بے شک. تو انہوں نے کہا آپ نے ان سے حضرت کیا سیکھا؟ کہنے لگے یہ دیہاتی آدمی ہے اور وہاں اس نے جانوروں کے ساتھ کتے رکھے ہوتے ہیں. تو اس نے مجھے ایک دن بتایا کہ جب کتا بالغ ہوتا ہے نا تو پھر وہ نارمل پیشاب نہیں کرتا, وہ ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے. یہ اس نے مجھے سکھائی تھی یہ بات, یہ مجھے پہلے نہیں پتا تھی. اب آپ حضرت علی کا رتبہ دیکھیں, دیکھیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, میرے بال کھڑے ہو گئے یہ دیکھ سن کے. تو بیسیکلی وہ علم جو انسان کے اندر ایک تبدیلی لے کے آتا ہے, انسان کو بدل دیتا ہے, اور وہ انسان منہ سے چاہے کوئی تقریر نہ کر سکے. آپ نے کئی بزرگوں سے ملے ہوں گے, آپ جاتے رہتے ہیں بزرگوں کی خدمت میں, آپ نے دیکھا ہوگا کئی بزرگ باتیں نہیں کرتے, چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. بے شک. لیکن جب آپ ان سے مل کے آتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ تو نا بھر کے آ گئے ہیں, آپ تو بہت کچھ نا لے کے آئے ہیں ہم سے. اچھا, حالانکہ بات وہ تم نے کوئی نہیں کی ہوتی, کیا حال ہے افضل بھائی, بس مختصر سی بات کی ہوتی. اس لیے کہ وہ جو علم ہوتا ہے نا ان کا, وہ آگہی والا علم ہوتا ہے. وہ علم آپ کے اندر جو چیز ٹرانسفر کرتا ہے نا, وہ کیفیات ٹرانسفر کرتا ہے. علم اتنا ضروری نہیں ہے, کیفیات ضروری ہیں, آپ کے اندر کی حالت بدل جائے. دیکھیں نا, آپ رحم دل بن جائیں, یہ فائدہ ہے علم کا. اور یہ ضروری نہیں کہ لفظوں سے آپ کو رحم دل بنائے, ہو سکتا ہے آپ کا ہاتھ پکڑے اور ایسے کر کے کوئی ایسا جادو کر دے کہ آپ رحم دل بن جائیں. ہمارے مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, نشتر کی مسجد کے خطیب. جی بے شک, میں ملا ہوں. ایک صاحب کہنا نہیں مانتے تھے, بات بڑی تھی, سب لوگوں نے کہا کہ جی ایک بات ہے وہ نہیں کر رہے, کہیں جانا تھا, مجھے پوری تفصیل ابھی یاد نہیں ہے. تو کسی نے مولانا صاحب سے ریکویسٹ کی کہ حضرت شاید آپ کی بات مان لیں. اچھا, ہم سارے اس کو بڑا سمجھا رہے تھے. مولانا صاحب تشریف لے گئے, کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے چلیں. کہتا جی چلیں, اٹھ کے چل پڑے. ہم نے کہا یہ کیا ہو گیا, ہم کہتے یہ کیا ہو گیا بھائی, یعنی ہم اتنی دلیلیں دے رہے ہیں, اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں چلتا ہوں. انہوں نے جا کے صرف کہا چلیں, کہا چلیں. اچھا, فرق یہ تھا ہم باتیں کر رہے تھے, وہ اندر سے علم بنے ہوئے تھے. اب پتہ نہیں دیکھنے والے آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں, دیکھنے والوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے انسان جو ہے نا, باتیں صرف اوپر کا ورک ہے. کبھی آپ نے دیکھا فروٹ چاٹ کے اوپر ورک لگا ہوا ہوتا ہے, نہ اس کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے, نہ اس میں کوئی انرجی ہوتی ہے, بس دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. اس طرح جو یہ علم ہے نا, جو باتیں کرتا ہے, جس سے آپ لوگوں کو آرگومنٹ کرتے ہیں, یہ بس اوپر لگا ہوا ورک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آگہی ہے, یہ اچھی صحبت کے بغیر نہیں میسر آتا. میں آپ کو نا اس کا عرض کرتا ہوں, پانچ اس کے ذرائع ہیں. یہ سلیم آصف, یہ اپنے نا سلمان آصف صدیقی صاحب ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے یہ مجھے سکھائی یہ بات. سب سے پہلے علم حاصل ہوتا ہے اچھی صحبت سے. بے شک. پہلا علم حاصل کرنے کا پہلا درجہ کتابیں نہیں ہے, پہلا درجہ ہے صاحب علم کے ساتھ بیٹھنا. دوسرا ہے کتابیں. تیسرا ہے غور و خوض, یعنی خود بیٹھ کے غور و خوض کر کے اپنا جائزہ لینا. چوتھا ہے تجربہ, اور پانچواں ہے سفر کرنا, بشرطے کہ وہ سفر شاپنگ کی نیت سے نہ کیا جائے. تو یہ 5 ذرائع ہیں علم کو حاصل کرنے کے. تو صحبت اس میں پہلے درجے کی ہے. اس کے علاوہ آپ کی اجازت سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ علم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا آپ کو, آپ نے حاصل کیا, آپ نے اس کو بہت محنت بھی بہت کی, توجہ بھی بہت رکھی. آپ کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے, جو میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ بہت گہرا تعلق ہے. لیکن جب میں اس بات کو تھوڑا سا غور سے سوچتا ہوں تو مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب آپ نشتر میڈیکل میں فرسٹ ایئر میں تھے اور میں شاید 9ویں کلاس میں تھا. تو ہم فلم دیکھنے گئے تھے. ایک دفعہ نہیں ہوا یہ واقعہ, کئی دفعہ ہوا. فلم کا شو کے اندر عصر کی نماز آتی تھی اور آپ سینما سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور نماز پڑھ کے آپ واپس آ کے بیٹھ جاتے تھے. ہم دیکھتے تھے بیچ میں کہاں گئے, ہم سمجھتے تھے کہ آپ شاید کوئی کولڈ ڈرنک پینے گئے ہیں یا آپ کو کوئی طلب ہوئی. لیکن میں 2 دفعہ آپ کے پیچھے گیا, میں نے دونوں دفعہ دیکھا آپ نے وہ جو کنٹین تھا سموسے والا تھا, اس سے جان نماز لے کے آپ سائڈ پہ نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ میرے لیے ایک بڑی, اس وقت سے میں آپ کی قدر کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے دنیا کو بھی رکھا, لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بہت جوڑ کے رکھا. اور یہ مضبوط کیسے ہوا اور یہ اب کیسا ہے؟ ایک تو اس بات کا جواب دینا نا بہت مشکل ہے, اور یہ تعلق جو ہے نا, یہ ایک ایسا کوئی ذاتی تعلق ہے نا کہ ہم سب کا ہی ہے. لیکن اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ اور مخلوق کا اللہ کے ساتھ ہی ہے. اور اس طرح کی بات اس طرح سوشل میڈیا پہ بڑی مطلب ہے دقت ہے اس کو بیان. بے شک, میں نے اسی لیے کہا کہ آپ, لیکن میں صرف اس نیت سے کر رہا ہوں کہ اس سے اگر کسی کا فائدہ ہو جائے. اور میرا اللہ جانتا ہے میں اس وقت باوضو ہوں,
میرا اللہ جانتا ہے کہ اس میں کوئی نمود و نمائش یا اس کا نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ کوئی ایسا بڑا دعویٰ بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں جو سب سے بڑا تعلق ہے نا انسان کا، وہ اپنے خالق کے ساتھ ہی ہے۔ بے شک۔ اور یہ جو جس دھاگے سے بندھا ہوا ہے نا، اس دھاگے کا نام سانس ہے۔ یہ ایک سانس آیا نا تو یہ اس کا ایک تار ہلا ہے، ٹڑن ہوا ہے، اگلا سانس آیا ہے تو اگلا تار ہلا ہے، اگلا سانس ہلا ہے، یعنی ہر وقت کا ریمائنڈر ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، ایک بیل بجتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، بیل بجتی ہے، بیل بجتی ہے، ہر سانس نہ ایک گھنٹی بج رہی ہے کہ یاد کر، یاد کر، سود ہم غافل۔ ہاں تیرا، اور یہ ایک سانس کی ٹک ٹوٹی تو آپ دنیا سے کھڑک ہو کے اس کے ساتھ ایسے جیسے ربڑ ٹوٹتی ہے نا، اڑ کے جا کے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، یعنی اس کے پاس منتقل ہو جائیں گے۔ ایک سانس کی رسی ٹوٹ گئی نا تو آپ یہ جو دنیا میں لٹک رہے ہیں نا، یہ اڑ کے آپ جیسے نا ود ان نو ٹائم آپ اس میں چلے جائیں گے، اس کی یعنی کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے۔ لیکن ہر تعلق جو ہے نا وہ ایک محنت مانگتا ہے۔ بے شک۔ اور اس تعلق کی بات یہ ہے کہ جو دوسرا ہے نا وہ اس تعلق کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں بے شک۔ دیکھیں نا، جیسے دونوں میاں بیوی میں میاں بھی محتاج ہے، بیوی بھی محتاج ہے، دونوں کوشش، تو اللہ تعالیٰ کی طرف پہلا قدم آپ کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ اور دوسرا نا افضل بھائی، میں ایک بات بہت عاجزی سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت توحید ہے، یعنی جو اللہ کی صفات ہے نا جی، بے شک۔ اب اس میں کچھ لوگ تھوڑے تھوڑے شریک ہو سکتے ہیں۔ رحیم ہیں تو بھئی انسان بھی رحیم ہوتے ہیں، انسان بھی کریم ہوتے ہیں، انسان بھی غفور ہوتے ہیں، کبھی کبھی معاف کر دیتے ہیں، یعنی اس درجے کا تو نہیں معاف کر سکتے جیسے اللہ معاف کرتا ہے۔ انسان بھی جبار ہوتا ہے بعض اوقات، قہار بھی ہوتا ہے انسان، لیکن انسان بھی غنی ہوتا ہے بعض اوقات۔ لیکن ایک اللہ کی صفت جو ہے نا وہ ہے اللہ واحد وحدہ لا شریک۔ تو اللہ جس وقت میں قہار ہے نا، اسی وقت میں اتنا رحیم بھی ہے۔ اچھا، انسان ایسے نہیں ہو سکتا، جب رحیم ہوگا تو وہ قہار نہیں ہوگا، قہار ہوگا تو رحیم نہیں ہوگا۔ اچھا، جو اللہ کے اندر ایک ہے نا یکتا ہونا، اکیلا ہونا، اللہ تعالیٰ انسان کو بھی یکتا چاہتے ہیں۔ انسان کے اندر بھی نا اکیلا ہو کے میرے پاس، انسان کے اندر بھی نا بہت ساری آئیز ہے۔ آئی، یہ لفظ میرا نہیں ہے، یہ گرجیف کا لفظ ہے جو کہ اوسپنسکی نے اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان میں نا آئی ہوتی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ کوئی اور ہوں، میں آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی اور ہوں، آپ دفتر میں اخلاق صاحب کے ساتھ کچھ اور ہیں، وہ جو چائے پینے والا ہے، پلانے والا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور ہیں، گارڈ کے ساتھ کچھ اور ہے، بیوی کے ساتھ کچھ اور ہیں، تو ہر جگہ پر اور ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ایک ہی وقت میں ایک ہی جیسا۔ تو انسان بھی جتنا ایک ہوتا جاتا ہے نا، اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے ہمیں کون سی چیزیں منفرد کرتی ہیں؟ کہیں میرا یعنی سی ای او آف دس کمپنی ہونا جو ہے نا، میرے اندر وہ پیدا کرتا ہے ایک اور آئی، اور کبھی میں کسی عورت کا بیٹا ہوں، یہ میرے اندر ایک اور آئی پیدا کر دیتا ہے۔ میں کسی کا باپ ہوں، اس کے اندر کوئی اور آئی، میں کسی کا سسر ہوں، وہ میرے ساتھ کوئی اور آئی پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا، میں اپنا پڑوسی ہوں، کوئی اور ہے۔ تو ہم جتنا اپنے آپ کو نا یکجا کرتے جاتے ہیں نا، اور ایک ہی ہوتے ہیں، یعنی میری ایک ہی آئیڈینٹی ہے۔ جاوید افضل کے ساتھ بھی ویسا ہی ہے، ان کے ساتھ بھی ویسا ہے، ان کے ساتھ بھی ویسا ہے، ان کے ساتھ بھی ویسا ہے، اتنے نا ہم یکجا ہوتے جاتے ہیں۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا ہماری کوئی فریکوینسی مل جاتی ہے۔ اس فریکوینسی کو اگر آپ منانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو طریقہ ایک چھوٹا سا بتا دیتا ہوں، اللہ کرے یہ کارگر ہو، کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ نا نماز میں 2 کام شروع کرتے ہیں۔ ایک تو نماز کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں، یعنی پڑھیں عربی میں، لیکن آپ کہیں نا اللہ اکبر تو اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ نماز کو آہستہ آہستہ پڑھیں اور اس کو صرف ترجمے سے۔ دوسرا، پلیز جو اللہ سے آپ نے ذاتی کمیونیکیشن کرنی ہے نا، وہ سلام پڑھنے کے بعد دعا مانگ کے نہ کریں، وہ نماز کے اندر بے شک اتحیات پڑھے، دعا مانگ کے نا وہیں بیٹھ کے نا جتنی کمیونیکیشن کرنی ہے اللہ سے کریں، جتنی کمیونیکیشن کرنی ہے اللہ سے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ دروازے میں کھڑے ہو کے دوبارہ بات نہ کریں کہ اللہ میری یہ بھی سن لے، ہاں اندر سے۔ اچھا، دوسرا، میں نے مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ فیصل آباد والے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے ہر جگہ پر دعائیں مانگنا، رکوع میں بھی سجدے میں بھی۔ تو آپ کا قرض کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا نا کوئی، یا کچھ ذاتی مسئلہ ہے تو رکوع میں سامع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ تھوڑی دیر رک کے نا دل میں مانگ لیں، سجدے میں مانگ۔ اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے، میرے ذاتی تجربے میں آیا ہے کہ جو آپ کے اندر، اچھا پھر یہ کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟
اگین میں نا بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں، بہت عاجزی کے ساتھ، کہ یہاں نا دل کے اندر نا آپ کو اس جگہ پر، اب یہ ڈاکٹر ہوں میں تو کہوں گا دماغ میں ہونا چاہیے، لیکن جو بھی کچھ ہے ادھر ہی ہوتا ہے، باہر کیوں ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، یہاں آپ کو ایکچولی نا محسوس ہوتا ہے پریزنس محسوس ہوتی ہے آپ کو، اور آپ کو لگتا ہے کہ میرا ایک کنیکشن ہے اس کے ساتھ، بس وہ کنیکشن ہم کر کے اس پہ کوئی غرور بھی نہ کریں، اس پہ کچھ بھی نہ کریں، اور پھر اللہ سے مانگتے رہیں، تو اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب برائی کرنے کا ٹائم ہوتا ہے نا تو وہ کنیکشن آپ کو بچاتا ہے، وہ کہتے ہیں کھڑا ہو جائے کرنا، بے شک، اچانک آپ کو لگا یہ 1 روپیہ نا حرام کا آ رہا ہے، تو آپ کے اندر نا ایک بالکل گھنٹی بجتی ہے، آگے پھر آپ کی مرضی ہے، اس کے باوجود شیطان آپ پر غالب آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ کم از کم گھنٹی ضرور بج جاتی ہے، الارم بج جاتا ہے، بے شک، تو یہ میرا خیال ہے کہ مشق ہے، اور یہ کوئی ایسا کوئی مختصر نہیں، یہ نہیں کہ میں کوئی اپنی وہ کر رہا ہوں، ہم میں سے ہر شخص کو بذریعہ، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میں ایکچولی آپ اللہ تعالیٰ دیکھو نا، آپ سجدے میں گئے یار، اندازہ لگاؤ، میں آپ کے پاس ابھی ایک آپ کا ملازم ہے اور آتے ہی آپ کے پیر پکڑ لے، پیر پکڑ کے، یار افضل بھائی پیر پکڑ لے، مجھے 100% یقین ہے کہ آپ اس کو نکال کے دے دیں گے جو مرضی، مانگ بھی کیا رہو، آپ کی اپنے پاس ہیں 1 لاکھ روپیہ، وہ آپ سے کہتا ہے 2 روپے دے دے، 2 روپے دے دے، اب اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں، اللہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت دیکھیں، اور آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے 5، یعنی اے زمین و آسمان کے بنانے والے میرا 5 مرلے کا مکان بھی بنا دے، ہنسی آتی ہے آپ کو سن کے، تو آپ جب سجدے میں گئے ہوئے ہیں، آپ نے پیر پکڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، افضل بھائی کے پیر پکڑنے پر افضل بھائی کا دل پسیج جانے کا مجھے 1000% یقین ہے، تو اللہ کے نہ دینے کا کیا یقین ہو، مطلب کیوں نہ ہو یقین، تو بس ہاتھ پکڑ لیں بس، تو اس لیے اپنے آپ کو نا جوڑ کے رکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ایک روحانیت کیا ہے، سانس کا اور روح کا کیا تعلق؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے نا، ہو سکتا ہے یہ بالکل غلط سمجھ میں آئی ہو، وہ ایسے ہے کہ ایک ہمارا جو مذہب ہے نا، دین، اس کا ایک لیجسلیشن ہے، قانون ہے اس کا، جس طرح پاکستان کا دستور ہے کہ بھئی جو یوں کرے گا اس کو اتنی سال سزا ہوگی، کوئی کسی میں محکمے میں کوئی بھرتی کرانا ہے تو اس کا یہ ہوگا، پنجاب کو اتنا کوٹا ملے گا، ایک قوانین ہے نا، تو جو ہماری لیجسلیشن ہے نا وہ ہماری فقہ ہے، پاکستان کا کوئی بھی شہری جو ہے نا قانون کے خلاف نہیں رہ سکتا، پاکستان میں جو بھی قانون ہے نا، تو فقہ کے بغیر کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، اس نے فقہ کے اوپر عمل کرنا ہے، جو کہ لیجسلیشن ہے۔ اچھا مجھے ایک بتائیں، وطن کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، پتہ لگا ٹینک آ گیا، یہ سچا واقعہ ہوا ہے ایسا؟ کچھ نوجوانوں نے یہ کہا جو فوج میں لفٹین تھے، ینگ بچے تھے، انہوں نے کہا جی ہم ٹینک میں گولے باندھ کے نا نیچے پاکستان کے آئین میں تو نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان کی خاطر آپ ٹینک کے نیچے گولہ نیچے چلے جائیں، انہوں نے کیوں جان دے دی؟ بتائیں کیوں جان دے دی انہوں نے اپنے اس ملک کو اپنا سمجھا، اور اللہ کی رضا کے لیے محبت کا رشتہ تھا اس کا اپنے وطن سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو فقہ ہے، وہ تو سب نے کرنی ہے، قانون کا تو پابند ہے، ٹیکس دینا ہے سب نے دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، وہ اصول کے مطابق ہی کرنا ہے، کیا لباس پہننا ہے، کیا کرنا ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن ایک رشتہ محبت کا بھی تو ہے نا، بے شک، وہ جو محبت کے رشتے کے ساتھ ہمارا اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ، دیکھیں روحانیت اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ روحانیت کوئی ریلیجس ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہونا کتنا بڑا فخر ہے۔ بے شک، میں کمشنر کا بندہ ہوں، یہاں آ کے نا بندہ ٹھڈا مار کے دروازہ کھولے گا، میں وزیر اعلیٰ سندھ کا بندہ ہوں، ٹانگ آ کے کھولے گا، پتہ ہے آپ کو اللہ کا بندہ ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا جو اللہ کا بندہ ہے، اس اللہ کے بندے ہونے کے محبت کی وجہ سے جو اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور اس محبت کی وجہ سے جو اللہ کے نبی سے تعلق ہے، اور اللہ کے نبی کی وجہ سے اللہ کے نبی کی امت کے ساتھ، اور امت وہ بھی نہیں جو جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو جس نے نہیں بھی پڑھا، جو اللہ کے نبی کی وہ بھی امت ہے، ان سب کے ساتھ، اور پھر وہ تمام چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، جس میں جانور بھی ہیں، جس میں درخت بھی ہیں، جس میں ہوائیں بھی ہیں، سب چیزیں، ان سب سے محبت کا جو رشتہ ہے نا، اس رشتے کا نام روحانیت ہے۔ جس طرح فقہ کے تقاضے ہیں نا، اب ابھی عصر کی اذان ہوگی نا، بھائی جان وضو کرو، نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا، ابھی رمضان آیا، روزہ رکھیں، زکوٰۃ آئی ہے، کیلکولیٹ کریں 2.5% دیں، زکوٰۃ دیں، اسی طرح اس محبت کا بھی ایک تقاضا ہے۔ اچھا اب اس محبت کے تقاضے کو سمجھنے کے لیے وہ فقہ سے بیونڈ ایک بات ہے، وہ ایک تعلق، اچھا پھر محبت کا لیول بھی مختلف ہوتا ہے، لیول بھی مختلف ہے، تو وہ آپ کا محبت کا کیا لیول ہے؟ اب ایک آدمی کہتا ہے
میں نے اللہ، ایک آدمی کہتا ہے میں نبی کی محبت کے اندر ننگے پیر مدینہ جاتا ہوں. لا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات؟ کوئی جاتا ہے کوئی نبی؟ یہ تو جو جاتا ہے اس کو پتہ ہے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ یہ کوئی غیر فقہ کا تو بات نہیں کر رہا نا، وہ آپ کے فقہ کو قانون کو تو نہیں توڑ رہا. بے شک. لیکن اس کی محبت کا آپ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ مجھے تو یار اس دن احمد جاوید صاحب کی ایک بات نے نا میرا دل پکڑ لیا. ہم سارے کہتے ہیں دیکھو جی قرآن ایک کتاب ہے، عربی میں ہے کتاب، تو دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کی زبان کوئی اور ہو اور ہم اس کو نہیں، اور ہم کنڈیم کرتے ہیں اس بات کو. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کو مفہوم سے ہی پڑھنا چاہیے. لیکن احمد جاوید صاحب نے کہا کہ ایک آدمی قرآن کو اٹھاتا ہے اور ایسے کر کے چومتا ہے، ایسے کر کے رکھتا ہے اور رکھ کے نا کہتا ہے آتا تو نہیں مجھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، یوں کر کے نا پورے قرآن پہ انگلی پھیر کہتا ہے میں نے بسم اللہ کا قرآن پڑھ لیا. ہم کہتے ہیں یہ کیا کیا، اس کا فائدہ؟ او بھائی اس کو فائدہ ہوا، ترجمہ سمجھ کا نہیں ہوا، اس نے اپنے اللہ کے ساتھ محبت ڈیولپ کی ہے. تم کون ہوتے ہو اس کو روکنے والے؟ اس کا کتنا مضبوط تم تھا. کون ہوتے ہو روکنے والے اس کو؟ مجھے احمد جاوید صاحب کی بات اتنی اچھی لگی کہ بعض اوقات نا ہم محبت کرنے والے لوگوں کو نا اس چکر میں نا ان کو محبت کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. بے شک. تو یہ میرا خیال ہے روحانیت کے بارے میں. بہت اچھا خیال ہے آپ کا. اب انسان جو ہے اس کا جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اس کی ایک روح ہے، ایک اس کا سانس ہے. ان دونوں کو آپس میں کیسے الگ کیا جا سکتا ہے کہ سانس جو لیتا ہے، سانس کے ساتھ اس کی سمجھ لیں دنیا سے تعلق ہے اس کا سانس کے ذریعے، اور روح کے ذریعے اس کا اللہ سے تعلق ہے، اور روح دنیا سے بھی تعلق رکھتی ہے. تو ان دونوں میں ایسا کیا تعلق ہے کہ یہ دونوں کا ہونا ہی انسان کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں جب روح ہے نا سر، میں اس کو میں یوں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی سے زیادہ تو کوئی روح کو نہیں جانتا. بے شک. تو یہودی انتظار کر رہے تھے نبی کے آنے کا. ان کو نا بڑے ذہین لوگ تھے، ان کو کہیں سے پتہ لگا کہ لگتا ہے ایسا، پتہ نہیں کیسے کیلکولیٹ کیا کہ سعود یعنی عرب کے حجاز کے علاقے میں یثرب کا علاقہ جو ہے نا، ہو سکتا ہے نبی وہاں نمودار ہو. اب یقین کریں یعنی ابھی نبی وہاں آئے ہی نہیں تھے، یہودی آ کے وہاں انہوں نے رہنا شروع کر دیا. یعنی یہ کتنی عجیب بات ہے. اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی نبی آئے، کوئی نبی آئے. حضرت سلمان فارسی، اللہ نے ان کو صحابی بنانا تھا، ایران کے رہنے والے، اور مذہب ان کا ایرانی، آگ کی پوجا کرنے والے. وہاں سے کسی نے ان کو اٹھایا اور غلام بنا کے تو عرب کے علاقے میں لے آئے ایران سے، اور لے کے جب لائے تو آ کے یہودی نے خرید لیا اور ان کے غلام بن گئے. انہیں کہا بھی تو ساڑیاں نا کھجوراں لایا کر. تو وہ نا کہتے ہیں کہ میں کھجوریں اتار رہا تھا تو نیچے کسی نے آ کے یہودیوں کو کہا کہ ایک اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا اپنا، مکہ سے نا ادھر آ گیا. کہتے ہیں ان کی خوشی دیکھنے والی تھی. حضرت سلمان فارسی کی حدیث، ان کا کہنا ہے کہ ان یہودیوں کی خوشی دیکھنے والی تھی کہ نبی آ گیا، اللہ کا نبی آ گیا جس کا ہم انتظار کرتے. فٹافٹ کر میں بھی نیچے اترا وہاں سے کھجور سے جس طرح بھی. تو سارے جناب وہ پہنچے اور جا کے انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے کیا بھی پہلے ثابت تو کریں کہ اللہ کا نبی ہے کہ نہیں ہے. اس سے کوئی ایسی بات پوچھیں جو عرب میں کسی کو پتہ ہی نہ. تو جا کے انہوں نے 3 سوال کیے، اور 3 سوالوں میں انہوں نے کہا کہ پہلا سوال وہ کیا جو آپ نے کیا ہے کہ بتائیں روح کیا ہے، روح کیا ہے. تو دوسرا سوال یہ بتائیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا. اچھا ذوالقرنین نامی کسی شخص کے بارے میں عرب میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. تیسرا یہ ہے کہ جو اصحاب کہف تھے ان کا واقعہ تو سنائیں ہمیں. اچھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا بھی میں تو کل بتاؤں گا تمہیں. تو ان کا خیال تھا کہ اللہ مجھے بتائے گا تو میں بتاؤں گا، مجھے اللہ نے بتانا ہے، وہی کرے گی. تو وہی نہیں آئی اور وہی تاخیر سے آئی. 3 سوالوں کا جواب بھی آیا اور ایک تنبیہ بھی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی بات کہا کرو نا انشاءاللہ کہا کرو، بغیر انشاءاللہ کے نہ کہا کرو. یہ قرآن کی آیت آئی. اب جناب 3 سوالوں کا اللہ نے جواب دیا. روح کے بارے میں کہا کہ روح ہے اللہ کا حکم، اور اس سے زیادہ اللہ نے نہ بتانا ہے اور نہ بتانے کی ضرورت ہے. کڑک اللہ کے نبی کو کہ روح اللہ کا حکم ہے، نہ اس سے زیادہ مفہوم ہے اس کا، یہ نہ بتانا ہے، اس سے زیادہ نہ بتانے کی کوئی ضرورت ہے. ہاں اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہے، ذوالقرنین کا واقعہ یہ ہے، اور اللہ نے سورہ کہف اتاری. سورہ کہف یہودیوں کے لیے نا ایک طرح کی وہ ہے
مطلب ان کے لیے نا موت ہے یعنی تو جو اس میں بیان کیا گیا ہاں وہ سورہ کہف کا بہت تعلق ہے دجال کے ان سے اور آخری اینڈ آف دا ٹائم سے. سورہ کہف کو بہت دھیان سے پڑھنے کی ضرورت ہے. تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بتا دیں وہ بغیر اللہ کے کوئی بتا ہی نہیں سکتا, مطلب نبی کریم کو خود پتہ ہی نہیں چل سکتی. تو یہ تو اس میں نا میں لمبا واقعہ اس لیے سنایا آپ کو. دیکھیں روح کے بارے میں نا صرف آپ یہ یاد رکھیں جو اللہ نے ہمیں بتا دیا نا کہ روح اللہ کا حکم ہے, حکم, اس حکم کا فارم کیا ہے, امر ربی, وہ ہے ایک سٹرکچر بن گیا ہے, ایک سٹرکچر بن گیا ہے. اب وہ سٹرکچر ایسے ہے, یہ آپ نے اسٹوڈیو بنا دیا ہے, لائٹیں لگا دی, آپ نے ابھی بجلی کا پلگ نہیں لگایا. اچھا جس وقت آپ نے پلگ لگایا تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی, صرف یہ کہ اس کا فنکشن شروع ہو گیا. اور جس وقت آپ نے پلگ نکایا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, فنکشن ختم ہو گیا. تو جو سٹرکچر اللہ تعالیٰ نے ہمارا قالب بنایا ہے نا, اس قالب, یہ قالب کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جب تک اللہ تعالیٰ اس میں اپنی روشنی میں سے روشنی. وہ جو روح ہے نا وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی ہے. وہ کوئی الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے, وہ کچھ کیا ہے. میں اس کی ایک آسان مثال دیتا ہوں. ایک موم بتی جل رہی ہے, ایک اور موم بتی نہیں جل رہی, آپ نے اس کے قریب لے کے گئے, ادھر گئے, یہ جل پڑی. اس کے اندر کیا گیا ہے, کیا گیا ہے اس کے اندر, کچھ تو گیا ہے نا, وہ روح ہے. تو وہ جو روح ہے نا وہ امر ربی ہے. اور دیکھیں میں تو ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں اندر جو چل رہا ہے نا, وہ ایسے نظام چل رہے ہیں, کیمیکل چل رہے ہیں, کچھ چل ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان کے پیچھے سے کوئی انرجی فورس, وہ جو فورس ہے وہ اللہ کا. اس کی شکل کیا ہے, اللہ کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بس اتنا سمجھنا کہ اللہ کا حکم ہے. تو میں اور آپ اس بات کو روح کے بارے میں یاد رکھیں کہ ہمارے اندر ایک سٹرکچر ہے اور یہ سٹرکچر عارضی ہے. جو آپ کے اندر یہ سیل ہے نا, یہ 6 گھنٹے پہلے نا پراٹھے میں تھے, ہے نا, اور وہ جو پراٹھے میں ہے نا کچھ عرصے بعد ایک گائے کے گوبر میں تھے, اور کچھ عرصے پہلے گائے کے پیٹ میں تھے, کچھ عرصے پہلے کسی گدھے کے اندر تھے, کچھ عرصہ پہلے کہیں مٹی میں ریت میں پڑے ہوئے تھے. تو یہ آپ تو کچھ بھی نہیں ہے, میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ کیمیکلز ہیں, لیکن ہمارے اندر اللہ کا حکم ہے. اب یہی بات ہمیں سمجھنی, روحانیت کے مسافروں کو سمجھنی چاہیے کہ یہ جو میں لیے پھر رہا ہوں نا اپنے ساتھ, یہ اللہ کے حکم کو لیے پھر رہا ہوں. یعنی میرے ہاتھ میں نا ایسے جیسے گرنتھ صاحب نہیں اٹھائی ہوتی سکھوں نے, گرنتھ صاحب قرآن اٹھایا ہوتا ہے, یہ میں اب اللہ کا حکم اٹھائے پھر رہا ہوں. تو اسی حکم کی لاج رکھ کے ہی نا آپ تعلق کے ساتھ اللہ کا جوڑ کے رکھیں. تو روح کے بارے میں اتنا ہی ہے, بس اس کو خیال رکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. خدا حافظ.